سائمہ، فوجی عدالتوں کے حوالے سے ہم بات کر رہے ہیں. اب کہا جا رہا ہے کہ آل پارٹیز کانفرنس بھی بلائی جا رہی ہے، پیپلز پارٹی نے اس کا اندیا دے دیا، اور ابھی تک جماعتیں جو ہیں وہ فوجی عدالتوں کی توسیع کے حوالے سے ابھی بھی ریزرویشنز ہیں. اتنی دیر کیوں؟ یہ فیصلہ بہت جلد نہیں ہو جانا چاہیے تھا؟ دیکھیں جی، پارٹیز کی تو اپنی ریزرویشنز ہوتی ہی ہیں، ہر پارٹی کی مختلف ریزرویشنز ہیں، اور یہ نہیں ہے کہ کسی ایک پارٹی کی بھی نہ ہو، ہر پارٹی کی ریزرویشنز، چاہے وہ گورنمنٹ ہو چاہے اپوزیشن ہو. تو فوجی عدالتوں کا فیصلہ نو ڈاؤٹ کوئی اتنی مشکل، لیکن آپس میں چونکہ ان کے کنسنسس نہیں ہو پا رہا ہے، آپس میں یہ لوگ مل بیٹھ نہیں پا رہے ہیں، تو اس کے اوپر یہ ان کے اپنے ریزرویشنز ہیں، اور وہ ان کو دیکھ رہے ہیں. اگلے اجلاس میں بھی میرے خیال میں شاید ان لوگوں کا ہی ایجنڈا ہے کہ اس کو دیکھیں اور اس کو فوری طور پہ حل کیا جائے. لیکن جہاں تک فوجی بات کروں گی تو میں ان کے حق میں تھوڑا سا میں ان کے فیور میں بات یوں کرنا چاہوں گی کہ بہت ساری ایسی چیزیں ہوتی ہیں، بہت سارے ایسے دہشت گرد ماضی میں پکڑے گئے جن کو کہ عدالتوں نے جو جرا ہے وہ جسے اور صحیح ثبوت عدالتوں میں پیش نہ کرنے کی وجہ سے چھوڑ دیا. وہ بہت سارے ایسے ٹیررسٹ ہیں جو کہ خودکش جیکٹس کے ساتھ بھی ان کو پکڑا گیا، لیکن جرا چونکہ صحیح طریقے سے نہیں کی گئی تو اس وجہ سے ان کو چھوڑ دیا گیا. لیکن فوجی عدالتوں میں ان کا طریقہ کار، ان کا جو ہمارا اس وقت سسٹم ہے، جو جس طرح کی دہشت گردی کا ہمیں سامنا ہے، میرے خیال میں فوجی عدالتوں کا ہونا بہت ضروری ہے. باقی بات آ جاتی ہے ان کے ٹینیور کی، تو پیپلز پارٹی اور نون لیگ کے درمیان ٹینیور کے بارے میں مخالفت ضرور موجود ہے. وہ 2 سال کا کہہ رہے ہیں اور پیپلز پارٹی 2 سال کا کہہ رہی ہے، اور وہ 3 سال کا. کو میرے خیال میں حل کرنے کے لیے ان کو مل بیٹھنا ہوگا، اور مل بیٹھ کے یہ جو ہے اس پہ اتفاق کرنا ہوگا. اس وقت ہم اس فیز سے گزر رہے ہیں، اس فیز میں ہمیں اور انتظار کرنا اور ابھی تک متفق نہ ہونا یہ ہم افورڈ نہیں کر پائیں گے. بٹ صاحب، جو رینجرز کی جب بات کی جاتی ہے تو ہمیشہ ابھی تک، حالانکہ رینجرز پنجاب میں بھی آ گئے اور جو ہے وہ یہاں پر جنرل قمر جاوید باجوہ نے اجلاس بھی کیا اور اب آپریشنز کا بھی آغاز ہو چکا ہے، اس کے باوجود یہ بات کہی جا رہی ہے کہ اس طریقے سے اختیارات پنجاب میں نہیں دیے گئے جس طریقے سے باقی صوبوں میں ہیں. آپ کیا سمجھتے ہیں؟ دیکھیے، ایک تو بات یہ ہے کہ پنجاب کے اندر رینجرز کے پاس امن عامہ کا اختیار بہرحال نہیں دیا گیا. کراچی کے اندر ایک خاص طرح کا ایک جو صورتحال تھی امن عامہ کے حوالے سے، تو امن عامہ کو کنٹرول کرنے کا ان کو اختیار دیا گیا تھا. یہاں پہ انٹیلیجنس بیسڈ آپریشنز کے اندر ان کو حصہ بنانے کی بات کی گئی ہے. یہ جو بات ہوئی ہے، پارٹیز جو ہیں وہ اس کے اندر امپیڈیمنٹس کیوں پیدا کر رہی ہیں، رکاوٹیں کیوں پیدا کر رہی ہیں ملٹری کورٹس کے اندر. در حقیقت مسئلہ یہ ہے ہمارے یہاں کہ ہمارے یہاں نیشنل ایشوز کو بھی نیشنل ایشوز کے طور پر نہیں لیا جاتا. پولیٹیکل ایکسپیڈینسیز، یعنی ہماری جو سیاسی ضروریات ہیں، ہمارے جو ارینجمنٹس ہیں، وہ ہمیں ذرا زیادہ جو ہے وہ عزیز رہتے ہیں، بجائے کہ قومی ضروریات ہمارے مد نظر رہیں. اس وقت ناگزیر ہو چکا ہے کہ تمام لوگ اکٹھے ہو کے ایک فورم کے اوپر ہوں. آپ دیکھیے، آج نعیم بخاری نے جو بات کی ہے وہ پاکستان کے ایک انتہائی منجھے ہوئے وکیل ہیں، اور وکیل جو ہے وہ ظاہر ہے کہ وکیل بطور ایک پروفیشن کے تو کبھی بھی ملٹری کورٹس کو شاید سپورٹ نہ کرے. پچھلی دفعہ بھی دیکھیں تو انہوں نے کافی اس کے اوپر شور مچایا، لیکن وہ کہہ رہے ہیں اس سے بغیر کوئی چارہ کار نہیں ہے. چارہ کار نہیں. اب سیاسی جماعتوں کو مل بیٹھ کر یہ سمجھ لینا چاہیے کہ اس کے بغیر چارہ نہیں ہے، اور وہ جو بھی ڈسکشن کریں، جو بھی آپس میں مشاورت کریں، ضرور کریں. یہ اچھی بات ہے جمہوریت کے لیے، لیکن جلد از جلد کوئی فیصلہ بھی کر لیں.